افغانستان میں زیر زمین سونا، تانبا اور لیتھیم بھرا پڑا ہے۔ یہ خزانہ اب کس کے ہاتھ آئے گا؟ افغانستان میں زمین کے نیچے دفن بے پناہ دولت پر ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ وہاں سونے، تانبے کے ساتھ ساتھ لیتھیم بھی موجود ہے۔ تحقیق کے مطابق ان کی قیمت $1 ٹریلین سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہو رہے ہیں کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد قدرتی ذخائر پر کس کا اختیار ہوگا؟ جیسے ہی امریکہ نے اپنی 20 سالہ مہم ختم کرنے کے بعد واپس ہونے کا فیصلہ کیا، طالبان نے اپنے پاؤں پھیلانا شروع کر دیے۔ برسوں تک جنگی صورتحال کا سامنا کرنے والے اس ملک میں طالبان ایک بار پھر اقتدار میں ہیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کیا طالبان یہاں موجود قدرتی دولت، انسانی وسائل اور جغرافیائی محل وقوع سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ سوویت اور امریکی سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کی پہاڑیوں اور وادیوں میں تانبا، باکسائٹ، خام لوہے کے ساتھ ساتھ سونا اور سنگ مرمر جیسے بہت قیمتی معدنیات موجود ہیں۔ اگرچہ افغانستان ابھی تک ان کی کھدائی اور انہیں فروخت کرنے کے قابل نہیں ہوا ہے، لیکن ان سے حاصل ہونے والی کمائی لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ انڈیا، برطانیہ، کینیڈا اور چین کے سرمایہ کاروں نے وہاں کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، لیکن کسی نے بھی ابھی تک کان کنی شروع نہیں کی۔ عالمی بینک نے تجارت کے لیے موزوں ممالک کی درجہ بندی میں افغانستان کو 190 میں سے 173ویں نمبر پر رکھا ہے، جبکہ افغانستان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بدعنوان ممالک کی فہرست میں 180 میں سے 165ویں نمبر پر ہے۔ کان کنی کے لیے بہترین مقامات کے بارے میں معلومات ایک طویل عرصے سے حاصل ہیں۔ سن 1960 کی دہائی میں سوویت یونین کے ماہرین ارضیات نے یہ معلومات جمع کی تھیں، لیکن اس کے بعد نصف صدی کے دوران افغان کبھی سوویت یونین کی افواج کے ساتھ لڑے، کبھی خانہ جنگی کا شکار رہے اور پھر انہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی مداخلت کا سامنا رہا۔ نقشے اور فائلوں پر دھول جمع ہوتی رہی، نہ کان کنی شروع ہو سکی اور نہ ہی کارخانے بن سکے۔ تانبے اور لوہے کو جب زمین سے ہی نکالا نہ جا سکا تو ان پہاڑیوں کو سرخ اور سبز رنگ میں رنگ دیا گیا۔ ہاتھوں سے کان کنی کے طریقوں سے صرف لیپس لیزولی یعنی سنگ لاجورد، زمرد اور یاقوت کی کان کنی جاری ہے۔ یہ سب کچھ بنیادی طور پر طالبان کی جانب سے ان علاقوں میں کیا گیا جو افغان حکومت کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ اقوام متحدہ کا تخمینہ ہے کہ افغانستان میں تمام تر معاشی سرگرمیوں کا تقریباً 10% حصہ افیون کی پیداوار، برآمد اور کھپت سے منسلک ہے۔ افیون کی برآمد افغانستان میں باقی تمام چیزوں کی برآمدات سے دگنی ہے۔ نتیجے کے طور پر قدرتی وسائل سے مالا مال ملک عالمی منڈی کو تانبے یا لیتھیم کی فراہمی میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا۔ افغانستان میں 20 سالوں تک اپنی موجودگی کے دوران امریکیوں نے کان کنی کی صنعت کے فروغ کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے آرکائیو سے سوویت نقشے نکالے اور ان پر مبنی اپنے نقشے بنانا شروع کیے۔ ایک دہائی کے دوران امریکی جیولوجیکل سروے USGS نے 40 ٹیرا بائٹ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور افغانوں کو اس کی حفاظت کے لیے تربیت دی ہے، لیکن ان نقشوں سے صرف وسائل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تجارتی پیداوار نہیں کی جا سکتی۔ ایک اندازے کے مطابق افغانستان کے پاس لیتھیم اور دیگر نایاب دھاتوں کے $3 ٹریلین کے ذخائر ہیں، لیکن ان کی کان کنی کے لیے پیسے، ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے جو افغانستان کے پاس نہیں ہے۔ امریکہ کی موجودگی کے دوران افغانستان میں پیسہ آنے لگا تھا۔ افغانستان کو کئی ممالک سے مالی مدد بھی ملی، لیکن زیادہ تر رقم سڑکوں، بجلی، زراعت اور انسانی وسائل کی ترقی کے لیے دی گئی۔ عالمی بینک نے صحت، تعلیم، معاشرے میں مساوات بڑھانے کے لیے $5 ارب دیے تھے۔ افغان حکام نے کان کنی کے شعبے میں ترقی کے لیے بیرون ملک سے مدد مانگی تھی۔ بہت سے غیر ملکی سرمایہ کار اس کی جانب راغب بھی ہوئے۔ یہ سب طاقتور پڑوسی ممالک تھے۔ چین اور انڈیا نے معاشی سے زیادہ سیاسی وجوہات کی بنا پر دلچسپی ظاہر کی۔ انڈیا نے $11 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا۔ اس نے $3 ارب خرچ بھی کیے، لیکن اب وہ واپس جا رہا ہے۔ سن 2008 میں
ایک چینی سرکاری کمپنی کو کابل کے قریب میک اینک کے علاقے میں دنیا کا سب سے بڑا تانبے کا ذخیرہ بنانے کی اجازت ملی۔ یونیسکو کی تاریخی ورثے کی فہرست میں شامل ایک بت یادگار کے نیچے ایک تخمینے کے مطابق 11 ٹن تانبا موجود ہے، لیکن 12 سال بعد بھی یادگار اپنی جگہ پر موجود ہے اور تانبا زمین کے نیچے۔ سن 2016 میں طالبان نے اعلان کیا تھا کہ وہ مستقبل کی کانوں کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے رہا ہے۔ کابل میں موجود امریکی حکام نے اس پر تنقید کی تھی۔ 2 سال قبل طالبان نے ابتدائی طور پر تیار ہونے والی ایک کان پر حملہ کر کے 8 افغان مزدوروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ مزدور چین کے لیے کام کر رہے تھے۔ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ کے وہاں سے نکلنے کے بعد یہ اور افغانستان میں جاری دوسرے چینی منصوبے سماجی عدم استحکام کی وجہ سے ابھی معطل ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔